پھر امام الانبیاء کے دنیا کے جانے سے بعد وہ وقت آ گیا کہ جب یزید لعین اپنے اقتدار کے اوپر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب یزید اقتدار کے اندر آ گیا، اپنی حکومت کے اندر آ گیا، اس نے اقتدار آ کر سنبھالا، اقتدار سنبھالتے ہی اس کو جن شخصوں سے جو ہے وہ ڈر تھا اپنے اقتدار کے ختم ہونے کا، سب سے پہلے اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ میں تھے ان کی بارگاہ کے اندر خط بھیجا کہ آپ میری بیعت کر لیں۔ مدینہ کے گورنر نے وہ خط لے کر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور یہ یزید کی طرف سے خط آیا ہے کہ آپ میری بیعت کر لیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، نا نا، میں کبھی اس فاسق کی، کبھی اس فاجر کی، کبھی اس لعین مردود کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ حکومت کا لائق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اقتدار کے لائق ہی نہیں ہے۔ امام علی مقام نے انکار کر دیا۔ جب امام علی مقام سے اصرار ہونے لگا، آپ اپنے نانا انور کے روزے پر حاضر ہوئے۔ حاضری دینے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ سے ہجرت کرے گے، مکہ مکرمہ میں چلے گئے۔ مکہ مکرمہ میں جب جا کر آپ حاضر ہوئے، لوگوں کو پتا چلا کہ حضور کا نواسہ آج مکہ مکرمہ میں آ گیا ہے، حضور کا نواسہ آج مکہ مکرمہ کے اندر آ گیا ہے۔ لوگوں نے جوک در جوک، قافلے در قافلے امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر آ کر سلام کیے، آ کر جو ہے وہ حضور کے نواسے کا دیدار کیا۔ جب مکہ مکرمہ کے اندر امام علی مقام نے قیام فرمایا، کوفے کے لوگوں نے آپ کو خطوط بھیجنے شروع کر دیے، وفود بھیجنے شروع کر دیے کہ او امام علی مقام، آپ ہماری طرف آ جاؤ، آپ ہماری طرف آ جاؤ، ہم آپ کو اپنا امام بنائیں گے، ہم آپ کو اپنا پیشوا بنائیں گے، ہم آپ کو اپنا قائد لیڈر بنائیں گے۔ امام علی مقام نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب ان کا زیادہ اصرار ہونے لگا، زیادہ ان کی طرف سے خطوط آنے لگے، وفود آنے لگے، امام علی مقام نے ایسا کیا، سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر بھیجا، فرمایا جاؤ مسلم بن عقیل، جا کر وہاں کے حالات پتا کر کے آؤ اور دیکھو وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کے لوگ سلوک کیسا کرتے ہیں، وہاں کے لوگ برتاؤ کیسا کرتے ہیں۔ جناب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کی سرزمین کے اوپر گئے، لوگوں نے بڑا شاندار استقبال کیا، لوگوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، لوگوں نے بڑا پیار کا اظہار کیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں کا یہ استقبال دیکھ کر، آپ نے لوگوں کی یہ محبت دیکھ کر، آپ نے لوگوں کا یہ پیار دیکھ کر جناب امام علی مقام کو خط بھیجا کہ آ جائیے، یہاں پر لوگ بڑے اچھے ہیں، یہاں پر لوگ بڑا پیار کرنے والے ہیں، یہاں پر لوگ بڑی عقیدت رکھنے والے ہیں۔ امام علی مقام آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی سرزمین کے اوپر جا رہے ہیں، لیکن راستے میں آپ کو کوفیوں کی بے وفائی کا پتہ چل گیا کہ وہ کوفی جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کی جو ہے وہ بڑی عزت کی ہے، ان کو بڑا پیار دیا ہے، آج ان کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ آپ کو یہ اطلاع مل چکی تھی، آپ کے رفقا نے کہا اے امام واپس چلے جاتے ہیں، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کر دی ہے، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بدعہدی کر دی ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے امام نے فرمایا نا نا، اب واپس نہیں جانا۔ امام علی مقام چلتے گئے، چلتے چلتے زمین کرب و بلا آ گئی ہے، چلتے چلتے زمین کرب و بلا آ گئی ہے۔ آپ نے کسی سے پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ لوگوں نے فرمایا او امام یہ زمین کرب و بلا ہے۔ آپ وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ابن زیاد نے اپنا قاصد بھیجا امام علی مقام کی بارگاہ میں۔ وہ قاصد یہ خط لے کر آیا کہ امام علی مقام یا تو آپ میری بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کر لیں، یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے ابن زیاد کے خط کو دیکھا، خط کو پڑھ کر امام علی مقام نے پھینک دیا، اس لیے کہ آپ ناحق کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے اس خط کو پھینک دیا۔ جب قاصد نے جا کر ابن زیاد کی بارگاہ میں کہا کہ ابن زیاد امام علی مقام تمہاری بیعت کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ابن زیاد نے عمر بن سعد کی معیت میں 22,000 کا لشکر کربلا کی زمین کے اوپر بھیج دیا۔ 4,000 آدمی پہلے بھیجے، 2,000 آدمی
پہلے پانی کے کنارے کھڑے ہو گئے تاکہ یہ لوگ پانی نہ پی سکیں۔ یہ 7 محرم کا دن آ گیا ہے کہ امام اور امام کے رفقا کے اوپر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو 10 محرم الحرام تک پانی نہیں پینے دیا جاتا، لیکن امام علی مقام نے بڑے صبر و استقلال کے ساتھ کام لیا۔ آپ 9 محرم الحرام تک یہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے اور یزید سے بیٹھ کر بات چیت ہو جائے، لیکن ان ظالموں نے بیعت جو ہے وہ بیعت کی رٹ نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کہا یا بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 9 محرم کا دن آ گیا، 9 محرم کی رات آ گئی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے 1 رات کا وقت اور دے دو۔ امام علی مقام نے اپنے رفقا سے 9 محرم الحرام کو فرمایا میرے رفقا، اگر آپ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہتے تو آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ آپ کے ساتھ اپنے رفقا تھے۔ رفقا نے کہا اے امام علی مقام، ہماری گردنیں تو کٹ سکتی ہیں لیکن ہم نبی کے لال کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری گردنیں تو کٹ سکتی ہیں لیکن ہم پیچھا نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ اکبر، 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، بلکہ 9 محرم الحرام کو امام علی مقام اپنے خیمے میں گئے۔ خیمے میں جا کر امام علی مقام نبی کے شہزادے نے قرآن کھول لیا۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگتے ہی مدینے والے آمنہ کا دیدار ہو گیا ہے، مدینے کے تاجدار کا دیدار ہو گیا۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا او میرے شہزادے، اللہم آت الحسین اجرہ و صبرا، فرمایا میرے شہزادے اللہ تعالیٰ تجھے صبر اور اجر عطا فرمائے گا۔ 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، ان ظالموں نے اچانک جو ہے وہ حملہ کر دیا، جنگ شروع کر دی۔ کرتے کرتے امام علی مقام نے 50 آدمی، 50 اپنے رفقا اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھے، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا صرف امام علی مقام کے بیٹے رہ گئے، بانجے رہ گئے، بتیجے رہ گئے۔ لیکن جب بتیجوں کا وقت آیا امام علی مقام نے فرمایا او میرے بتیجو، تم چلے جاؤ مدینے جا کر حضور کے روضے کے پاس کھڑے ہو جانا اور مدینے میں اپنی زندگی بسر کر لینا۔ چونکہ بتیجے آج کل کے نہیں تھے، اس وقت کے بتیجے تھے۔ بتیجوں نے کہا چچا جان، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کے ساتھ کربلا کی زمین کے اوپر شہید ہو کر جنت کے اندر جا کر آپ کے نانا جان کے ہاتھوں سے جامع کو سرنوش فرمائیں گے۔ بتیجوں نے کہا زمین کرب و بلا کے اوپر شہید ہو کر جنت کے اندر جا کر آپ کے نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر جو ہے وہ نوش فرمائیں گے، واپس نہیں جانا۔ اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں کے دیکھتے ہی آپ کے 4 بتیجے شہید ہو گئے۔ پھر سیدہ طیبہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے 2 شہزادے ہیں جن کو آن محمد کہا جاتا ہے۔ سیدہ زینب عرض کرنے لگی او میرے بھائی، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میرے یہ بھی شہزادے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا او میری بہن چھوڑ رہنے دے، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ کہہ رہے کوئی بات نہیں، لیکن نانا، بہن نے عرض کی بھائی جان میرا یہ جی چاہتا ہے میرے بھی یہ شہزادے شہید ہو کر جا کر میرے نانا سے جا کر ملاقات کر لیں۔ آپ کے 2 شہزادے بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، پھر ننھے علی اصغر، آپ کو پیاس اس قدر لگی ہے کہ آپ سے رویا نہیں جا رہا، آپ تڑپ رہے ہیں لیکن تڑپا نہیں جا رہا، چونکہ سینہ خشک ہو گیا ہے، گلا خشک ہو گیا ہے، زبان خشک ہو گئی ہے۔ امام علی مقام نے جب یہ منظر پیش کیا تو حضرت عباس علمدار، آپ سے اصغر کی پیاس کو دیکھا نہ گیا، آپ چلے گئے مشکیزہ لے کر نہر فرات کے اوپر۔ آپ نے جا کر مشکیزے کو بھرا ہے، مشکیزہ بھر کر آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے۔ سوار ہو کر جب آپ آنے لگے تو یزیدیوں نے حضرت عباس علمدار کو بھی شہید کر دیا ہے جناب۔ پھر اس کے بعد ننھے علی اصغر رہ گئے، پھر جناب علی اکبر رہ گئے۔ اللہ اکبر، جب سارے شہید ہو گئے امام علی مقام آپ نے تصویر مصطفیٰ
جن کو علی اکبر کہا جاتا ہے، آپ کو دولہا بنا کے گھوڑے کے اوپر سوار کر کے یزیدیوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس 18 سال جوان کی طاقت تو دیکھیے نا، 2 بار حملے کر کے آیا ہے، 2 بار حملہ کر کے بہت سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے، لیکن تیسری بار اپنے بابا جان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے بابا جان اب پیاس کی شدت کی وجہ سے مجھ سے سانس نہیں لینے ہو رہا، میری زبان جو ہے وہ بہت خشک ہو گئی ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان جناب علی اکبر کے منہ میں ڈالی، زبان کو چسوایا۔ امام علی اکبر آپ واپس چلے گئے، پھر بہت سارے یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا۔ واسطے جہنم کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جناب امام علی مقام امام حسین رہ گئے۔ بس 35 منٹ پہ بات کو ختم کر دیا جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ داستان کربلا کوئی چھوٹی سی نہیں ہے، یہ بہت بڑی داستان ہے۔ اکیلے امام علی مقام رہ گئے، آپ خیمے میں گئے، خیمے میں سیدہ زینب ہیں۔ سیدہ زینب اپنی بہن سے کہنے لگے او میری بہن بہت سارے شہداء کو میں نے اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا ہے، لیکن اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ کوئی مجھے روانہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن سیدہ کا دل تڑپ اٹھا، بہن کا دل تڑپ اٹھا۔ بہن کہنے لگی او میرے بھائی، اپنی بہن شہزادی تجھے اپنے ہاتھوں سے روانہ فرمائے گی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا۔ امام علی مقام نے بہت سارے یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا، لیکن آپ بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد آپ کا گھوڑا سیدہ زینب کے خیمے کے پاس آیا۔ آپ نے باہر نکل کے دیکھا کہ وہ گھوڑا رو رہا ہے اور اس کے منہ کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ سیدہ سمجھ گئی کہ میرا بھائی بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے۔ جو امام کا گھوڑا ہے نا، گھوڑا، اس گھوڑے نے بھی 17 یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا ہے امام کی شہادت کے بعد۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد المختصر یزید کے کرتوتوں کو اگر گنا جائے تو وہ سینکڑوں اور ہزاروں کرتوت سامنے آتے ہیں، لیکن آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ شہزادوں کی جنگ تھی۔ اور شہزادے کیسے ہو سکتے ہیں یار؟ وہ یزید جس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو باندھا ہے، اور مسجد نبوی کا وہ ٹکڑا جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ جو میرے منبر اور حجرے کا ٹکڑا ہے، اس درمیان جو جگہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا فرمایا ہے۔ اس ریاض الجنہ کے اندر یزید نے گھوڑے بندوائے ہیں، گھوڑے بندوا کر گھوڑوں سے پیشاب وہاں پر کروایا ہے۔ تم کیا کہتے ہو شہزادوں کی جنگ ہے؟ نام یزید کا بھی زندہ رہے گا، نام حسین کا بھی زندہ رہے گا، لیکن قیامت تک یزید کے لیے لعنتیں برستی رہے گی۔ اور قیامت تک جب بھی منبر و محراب سے حق کی صدا آئے گی، لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔